اب یہ جو واقعہ معراج ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، کہ جس کے ماحول کو اس نے برکت دے دی۔ یہاں تک کا ذکر جو ہے وہ ایک اور ڈائمینشن ہے، اس سے آگے کا سفر ایک اور ڈائمینشن ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر ایک اور ڈائمینشن ہے۔ یہ 3 ڈائمینشنز ہیں اس کی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین او ادنا تک۔ یہ 3 حصوں کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو معراج کا سیکوینس سمجھ آ جائے گا، معراج کے چیزوں کو سمجھ جائیں گے۔ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر یعنی ایک ہی سفر کی 3 ڈائمینشنز ہیں، 3 علیحدہ علیحدہ ڈائمینشنز ہیں۔ سب سے پہلے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کیا؟ وہ ہیں، کسی ایک چیز میں کوئی نہ کوئی ایک بیٹری، کوئی نہ کوئی ایک لائٹ، کوئی نہ کوئی اس کی ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے۔ اگر وہ ڈرائیونگ فورس ختم ہو جائے گی تو وہ اپنا کام چھوڑ دے گی، چیز ڈیڈ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، رسالت مآب اس پوری کائنات کی اس ہماری دنیا کی جان ہے۔ تو جیسے ہی سرور انبیاء نے قدم اٹھایا اس زمین سے تو پانی جہاں تھا وہاں رک گیا، جسم جہاں بستر جہاں گرم تھا وہیں گرم رہ گیا، کنڈی جہاں ہل رہی تھی وہیں رہی، رات جہاں تھی وہاں ساکت ہو گئی۔ اس سے آگے کی ڈائمینشن اس وقت شروع ہوگی جب سرور انبیاء واپس تشریف لائیں گے۔ اب اس کی سائنٹیفک ڈائمینشن کیا ہے؟ اگر آپ جو ہے وہ موومنٹ کی تھیریز پڑھیں تو ہمارا سولر سسٹم پوری دنیا کے جو ہے نظام اور گلیکسی سے، یعنی ہمارا سولر سسٹم گلیکسی سے 18.5 سال پیچھے ہے۔ ایسے ہی ہے۔ بگ بینگ تھیری تو ایک ہی دن کا دھماکہ کہتی ہے، سارا کچھ تو اسی وقت بنا تھا۔ پھر یہ ہماری زمین نے 18.5 سال بعد گھومنا شروع کیا تھا، یا اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کہیں وہ ٹائم رک گیا، یونیورس تو چل رہی تھی، ہمارا سولر سسٹم ساکت تھا۔ کوائٹ اے پاسبلٹی، ٹھیک ہے، ہمارا سسٹم ساکت تھا اور دنیا کا باقی نظام چل رہا تھا، اس لیے ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے گئے۔ پھر میں نے جب آپ کو ٹائم ڈائلیشن کی بات کی تھی کہ ٹائم جب آپ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں لائٹ کی سپیڈ پہ تو ٹائم کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، آپ کسی اور ڈائمینشن میں ہوتے ہیں۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اس کے اوپر بہت کام ہے، تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی میں بہت کچھ ہے، معراج ہی ہے یہ ساری، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اب یہاں سے جو سفر شروع ہوتا ہے، اللہ نے دل جوئی کے لیے سرور انبیاء کی آپ کو اپنے قریب بلایا۔ جبرائیل آ گئے تو جبرائیل گائیڈ ہے، جبرائیل لیڈ نہیں کر رہا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد جب میں نے براق کی بات کی تھی تو براق ایک سواری ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جانور ہے فلاں ہے، ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں براق جو تھا وہ سفید رنگ کا جانور تھا۔ میرا جو عقیدہ ہے نا بیٹا، میری جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، مجھے وہ اس قسم کی کسی چیز کو ماننے نہیں دیتی۔ ہوتا ہوگا، میں اس کے نہ حق میں ہوں نہ اس کے مخالف ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرتبہ ہے نا، وہ اس قسم کی چیز، وہ جو میں بچہ ہوتا تھا نا آج سے 40 سال پہلے، تو اکثر ٹرکوں کے اوپر وہ براق کی فوٹو نظر آ رہی ہوتی تھی کہ وہ آگے سے عورت ہے پیچھے سے گھوڑا ہے۔ میرا عقیدہ اس کو مان نہیں سکتا، میں اپنے آپ کی بات کرتا ہوں، میری جو مرتبہ ہے نا سرور انبیاء کا، وہ مجھے اس چیز کو ماننے سے پیچھے رکھتا ہے، میں نہیں مانتا۔ ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، نہ میں اس کی اوتھینٹیکیسی کے اوپر بات کرتا ہوں، لیکن براق کا سائنٹیفک میننگ کیا ہے؟ برق یہ والی لائٹ نہیں، وہ جو آسمان کی ڈیوائن لائٹ ہے، یہ جو بجلی کڑکتی ہے وہ بھی نہیں، برق از دی ڈیوائن لائٹ، براق ملٹیپل ڈیوائن لائٹس۔ اور جب ملٹیپل ڈیوائن لائٹس کو سائنس نے کیلکولیٹ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 6 کروڑ میل فی منٹ ٹریول کرتی ہے۔ اب 6 کروڑ میل فی منٹ ٹریول کرنے کا مطلب ہے ملین مائلز پر سیکنڈ، ملین مائلز پر سیکنڈ، ملین مائل
اگر ایک 10 لاکھ میل فی سیکنڈ کے حساب سے ٹریول کرتے ہیں تو زمین کا ڈایا کیا ہے؟ 12,500. تو آپ اس کی سپیڈ کو امیجن کر سکتے ہیں وہ کیا ہوگی؟ کس سپیڈ سے سرور انبیاء نے ٹریول کیا ہوگا؟ اچھا، جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو مسجد اقصیٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی تربت میں ملاقات ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ان کی تربت میں ملاقات ہوتی ہے، داؤد علیہ السلام سے ان کی تربت میں ملاقات ہوتی ہے، مسجد اقصیٰ. ٹھیک ہے، جب وہاں پہ ان کی تربت میں ملاقات ہوتی ہے اور پھر آگے ایک سفر ہے کہ جی آپ کو آسمان پہ بھی وہ نبی ملتے ہیں. تو جب ہم نے آپ کی 3 parts آف دا مین کا ذکر کیا تھا، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ، ایسے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ شاید ان کی سول سے ملاقات ہوئی تھی. یہاں پہ جو ان کی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بھی ملے اور ابراہیم علیہ السلام کو مقام محمود پہ بھی ملے. ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بھی مسجد اقصیٰ میں جہاں پہ ان کا روضہ ہے وہاں پہ بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، گلے مل، پورا واقعہ آتا ہے. رحیق المختوم میں بھی ہے، سلیمان ندوی نے بھی جو ہے وہ ندوی صاحب نے بھی اپنی سیرت میں لکھا ہوا ہے، یہ پوری تفصیل سے آتا ہے یہ واقعہ. بالکل جو آپ سرور انبیاء کو کہ سرور انبیاء کی زبان سے جو نکلا ہے نا وہی حق ہے، بے شک، اس میں تو کوئی شک کی اس بات میں نہیں. کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی دنیا کو صادق اور امین کا وہ مطلب سمجھ آتا ہے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے. صادق اور امین کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو امانت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی بادشاہ کے اوپر اترے گی وہ ایز اٹ از جو ہے وہ وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ پہنچانا چاہ رہا ہے، اور جو وہ کہیں گے وہ صادق ہیں. یعنی یار مکے میں تو اور بہت سارے صادق لوگ بھی تھے، بہت سارے سچے لوگ تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو امانت دار بھی تھے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ڈسٹنکشن کیا ہے؟ کون سا ایسا سچا جو باقی دنیا میں کوئی نہیں تھا؟ کون سا ایسا امانت دار جو باقی دنیا میں کوئی نہیں تھا؟ صرف کائنات میں واحد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. بالکل ویسے ہی جیسے کلمات العوام اور کلمات اللہ میں فرق ہے. یعنی قرآن پاک بھی عربی کی کتاب ہے، گرامر بھی سیم ہے، 40 ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے. تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی ورڈز آف گاڈ اینڈ ورڈز آف پیپل؟ ان کا سنٹیکس، ان کی انرجی، ان کی جو ہے سپیریورٹی. اسی طرح سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی جو ہے وہ سپیریورٹی، ان کا سنٹیکس. یعنی صرف امانتیں واپس کرنے والا امین نہیں ہوتا. امین وہ ہے کہ جس کے وجود کے اوپر قرآن بھی اترے گا، حدیث بھی اترے گی اور روزمرہ کے معاملات بھی ہوں گے. قرآن پاک کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی لفظ ہی نہیں بولتے سوائے اس کے کہ جو ان کے اوپر وحی ہو. یعنی وحی الہی کی 3 علیحدہ ڈائمینشنز ان کے اوپر وارد ہوں گی. جس وحی کے ساتھ جبریل آئے گا وہ قرآن بنے گا، جو وحی دل کے اوپر القاء ہوگی وہ حدیث ہوگی، اور وہ وحی جو ان کے وجود کے اوپر ظاہر ہوگی، جو ان کے روزمرہ کے کاموں سے، وہ ان کے عادات بنیں گے. اور امانت داری کا عالم یہ ہے کہ نہ قرآن حدیث میں مکس ہوگا، نہ حدیث قرآن میں مکس ہوگی، نہ روزمرہ کے معاملات ان دونوں میں جائیں گے، اپنی اپنی جگہ وہ پہنچیں گے، ان میں کوئی یہ امین، یہ لیول ہے. اور صداقت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے. رسالت مآب نے کہا یہ اللہ ہم نے مان لیا. رسالت مآب نے کہا کہ اللہ کو مانو، سمجھ نہیں آتا تب بھی مانو، تمہارے شعور میں نہیں آتا پھر بھی مانو. ہم نے مان لیا، ہم نے نہیں پوچھا کہ جی وہ ایسا وہ نہیں ہے. اتنی بڑی زبان، اتنی بڑی ان کی وہ سچائی کہ جس کو ہم جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. یہ صادق اور امین. اب ان کی زبان سے جو معراج کے واقعات نکلے ہیں اس میں اتنا ہی ان کی جو ہے وہ جیسے قرآن پاک کا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. اب جو سرکار نے کہا ہے وہی ہے. اب آ جاتے ہیں آگے کہ یہاں پہ بھی انبیاء کو ملے. اب میری جو کیلکولیشن ہے، مجھے نہیں پتا لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں، کہ یہاں تک ہی براق تھا، یہاں سے آگے جو سفر تھا وہ کسی اور طریقے میں تھا. یعنی سدرۃ المنتہا پہ براق کا ذکر تو نہیں ہے. یعنی جہاں پہ جا کے جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں پہ براق کھڑا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر سدرۃ المنتہا سے 7 اسکائی تک کیسے گئے؟ وہ بھی میں بتاتا ہوں. میں اسی کہہ 3 ڈائمینشنز ہیں، 3 حصے ہیں. پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے آگے. ان 3 ڈائمینشن کو مکس کریں گے نا معراج نہیں سمجھ آئے گی.
اب یہاں سے دوسری ڈائمنشن کی طرف آتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کیا. اس ڈائمنشن میں جو مفسرین نے لکھا ہے نا، اور جس کے اوپر بہت بڑا کام امام شافعی کا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. معراج کا سفر، ان کا 2 علیحدہ علیحدہ ٹریول ہیں. جبرائیل علیحدہ ٹریول کر رہا تھا، سرور انبیاء علیحدہ ٹریول کر رہے تھے. ٹھیک ہے. بک آف اینوک میں جس راستے کا ذکر ہے جو مسجد اقصیٰ سے نکلتا ہے، مے ناٹ بی، کوئی پورٹل تو نہیں تھا. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان کے 7 دروازے، 7 پورٹلز، جس کا ذکر ذوالقرنین کے جو ہے وہ سفر میں ملتا ہے کہ ہم نے 7 میں سے 3 دروازے اس کے لیے کھولے. معراج میں 7 دروازے اللہ نے کھول دیے کہ سرکار جدھر سے مرضی آئے.